آ رہی ہے، یعنی ہدایت کا معاملہ، رہنمائی کا معاملہ، یہ اصل جو قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے طور پر سب سے پہلے ہمارے سامنے رکھا، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ تو یہ دنیا، یہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا معاملات، بہت ساری چیزیں کہ اس حوالے سے اس حوالے سے مسائل کی بات، تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، یہ بہت واضح طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا معاملہ یہ دنیا جہان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یہ میری ذاتی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات کہ میری ذات کہاں تک جاتی ہے، یہ اس کے بعد کا معاملہ ہے، لیکن سب سے پہلا معاملہ کیا ہے؟ یہ ذات، یہ فرد جس نے اپنے لیے مسلم ہونا طے کر لیا، جو اس بات کو سمجھ چکا ہے اور اب اسلام کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کا مطلب بھی سلامتی ہے، اس کا مطلب بھی سلامتی کے ساتھ جو ہے نکل جانا ہے۔ تو اب اس بارے میں کہ فرد کا معاملہ یہ ہے، اصل انسان کا معاملہ کہ یہ میری ذات کا مسئلہ ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء کی آیت 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ افلا تعقلون۔ تو یہ جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، یعنی میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، انسانوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ لہذا بالاتفاق یہ بات ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، وہ انسان کے بارے میں بات کرتا۔ ہم کہتے ہیں یہ کتاب کس کی؟ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو عام طور پر تو یہی بات آدمی سوچتا ہے کہ شاید اس میں اللہ کے بارے میں بات ہے، اس میں اللہ کے بارے میں بات ہے، یہ اللہ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور اللہ کا صحیح تعارف اسی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ لیکن یہ تعارف کیسا اور کتنا ہے؟ یہ جتنا میری ذریعے میرے لیے ہے، یہ تعارف مجھ سے، اس سے تعلق میرے ساتھ ہے، یہ مجھے بتاتا ہے کہ تیرا رب کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے کام اور کمالات کیا ہیں، اس کے احسانات کیا ہیں۔ غرض یہ میرے لیے ہے، یہ تعارف اللہ تعالیٰ کا، یہ میری ضرورت ہے یہ، ورنہ یہ آیت جو قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اگر یہ تمام درخت قلم بن جائیں اور یہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور اتنے ہی اور بھی فراہم کر دی جائے روشنائی، اتنے ہی سمندر، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی، یعنی اللہ کی کمالات، اس کی باتیں۔ تو غرض یہ کہ یہ تو بہت تھوڑا سا معاملہ ہے، قرآن مجید ایک مختصر، اس کے مقابلے میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جتنی بات ہے وہ میری ضرورت کے اعتبار سے، تو اللہ کا تعارف بھی کس کے لیے؟ میرے لیے ہے، آخرت کی بات بھی کس کے لیے؟ میرے لیے ہے۔ لہٰذا اس میں جو ادراک، اس میں جو سمجھ، اس میں جو علم کا معاملہ ہے وہ کس کے لیے؟ وہ میرے لیے ہے۔ تو جب میں اسے اپنی ضرورت سمجھوں گا تو بات ہوگی، جب میں اسے اپنی ضرورت سمجھوں گا اور جتنی ضرورت سمجھوں گا۔ اب اگر کوئی سے یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے بارے میں، ابھی آپ نے یہ سب چیزیں پڑھی، دیکھی، سنی، آپ کے سامنے آتی ہیں، اور کہا جاتا ہے انسان اس وقت جن مشکلات کے اندر ہے، جن پریشانیوں کے اندر ہے، جس بے سکونی کے اندر ہے، جس بے اطمینانی کے اندر ہے، تو اب اس کے لیے راستہ کیا؟ تو کہا کہ اس میں جو ہے کہ جس میں کہا کہ دلوں کے اطمینان کے لیے قرآن کی بات، یعنی اللہ کے ذکر کی بات، اس کو بھی مانگے دیتے ہیں۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اب کیا ہے صاحب؟ دل بڑا پریشان رہتا ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے، مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے، مختلف قسم کی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آدمی چاہتا ہے کہ شفاء لما فی الصدور کی بات تھی نا، یہ اب اس کو حل کرنا ہے، تو یہ تو بہت ساری قسم کی چیزیں ہیں، یعنی یہ اس کے ساتھ آئیں گی، اور اس سے اصل مراد کیا ہے یہ بھی بعد میں ہمارے سامنے آتی ہے بات، کہ اصل بات کیا ہو رہی ہے۔ جس منزل میں ہے، جس مقام پر ہے، اسی منزل اور مقام پر رہتے ہوئے ہم قرآن سے یہ سارے فائدے حاصل کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے قرآن کے رنگ میں رنگنا،
اس کے مزاج کے مطابق ڈھلنا، یعنی وہ بتا رہا ہے نا کیسے، کس طرح، کیا چیز، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ ادراک کا معاملہ، علم کا معاملہ، سمجھ کا معاملہ۔ اور جب علم کی بات ہو رہی ہے اور جب بات یہ آ گئی آپ کے سامنے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ تو میرے بارے میں بات کر رہی ہے، تو سب سے زیادہ جو میری ذات کے ساتھ معاملہ ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ انسان کی اپنی ذات ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مجھے اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے، مجھے اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، یعنی دنیا میں بھیجا گیا ہوں، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں، کیا میرا معاملہ ہے، کیا میرا آغاز ہے، کیا میرا اختتام ہے، آگے کون سی منزل ہے، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کیا کیا معاملات ہیں، یعنی اپنے بارے میں آگہی، اپنے بارے میں جاننا، اپنے بارے میں معلوم ہونا۔ اگر علم ہوگا تو صحیح بات ہوگی، اور علم نہیں ہوگا تو کوئی بات کہے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، جیسے کہ دنیا میں دیگر نظریات موجود ہیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو جب صحیح علم کا معاملہ ہوگا کہ جب خالق ہمیں بتائے گا کہ میری تخلیق کی بنیاد کیا ہے، میں نے کیوں تخلیق کیا ہے، بتائے گا نا، ہمیں بتا رہا ہے قرآن مجید میں، اور پھر ہمارے بارے میں اس پوری شخصیت کے حوالے سے، اس پورے انسان کے حوالے سے، اس کی ساری کیمسٹری جو ہے وہ بتائے گا، یعنی سارے معاملات ہمارے سامنے، ہمارے ذہن کے معاملے میں، ہمارے معاملات دیگر ساری چیزوں کے حوالے سے۔ تو یہ جو ادراک کا معاملہ ہے فرد کا، اپنی ذات کا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو آگے پڑھیں گے نا، جب آگے چلیں گے تو ذات کا معاملہ، اور ذات سے متعلق، اب ذات سے متعلق چیزیں ہیں، اب گرد و پیش کیا ہے، یہ گرد و پیش کے بارے میں جو کچھ جاننے کی بات ہے، اپنی ذات کا معاملہ، گرد و پیش میں اب ظاہر ہے کہ آدمی کے ساتھ اگر رشتوں کی طرف چلے، والدین ہیں، اولاد ہے، ازواج ہیں، پڑوسی ہیں، اقارب ہیں، معاشرہ ہے، انسانیت ہے، یعنی سارے انسانوں کے ساتھ تعلق، تو تعلق کا دائرہ اور ذمہ داریوں کا دائرہ قرآن بتائے گا۔ اس کا علم جب تک ہمیں نہ ہو، جب تک ہم اس کے بارے میں نہ جانیں، تو قرآن ہم سے یہ سب باتیں کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ساری ڈائمنشن، جتنے سارے یہ جو اس کے پہلو اور جس کی قسمیں اور جس کے ساری یہ پڑھتے ہیں، اگر انسان مطمئن ہونا چاہتا ہے تو اسے ہر مقام پر اطمینان کا راستہ حاصل ہونا چاہیے۔ بھئی آپ گھر میں آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، باہر رہتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، کاروبار میں مطمئن ہے، کوئی آدمی گھر میں مطمئن ہے، کاروبار میں جا کے پریشان ہو رہا ہے، آگے پیچھے کے مسائل کا معاملہ ہے، دیگر سوچنے سمجھنے والا انسان ہے تو اس کے سامنے دیگر جو مسائل موجود ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو مسائل ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنا ظلم ہے، دنیا میں جتنا ظلم ہے، اگر کوئی حساس آدمی ہے، ابھی فلسطین کا معاملہ ہی سامنے ہے آپ کے، یعنی آدمی کے لیے یہ اگر اس کے دل میں، اس کے اندر کوئی حساس دل موجود ہے اس کے سینے میں، تو ان چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، وہ دیکھتے ہوئے اس کا کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں میرا کوئی تعلق ہے، کوئی میرا معاملہ بھی ہے، تو یہ انسانیت کا اور دیگر حوالوں سے یہ گرد و پیش کا معاملہ یہ سب ڈسکس کرتا ہے، ساری باتیں۔ تو اطمینان کا معاملہ جو ہے، تو غرض یہ کہیے کہ ہر پہلو چاہیے، ہر حوالہ چاہیے، آدمی یہ سوچے کہ بس چند باتیں کر کے شاید اسے یہ دولت مل جائے گی، اور پھر جب ملتی نہیں ہے تو سوچتا ہے شاید بات کچھ اور تھی، یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید آج جو ہے اس کے اندر وہ اثر موجود نہیں ہے، آج بھی ہے، اسی طرح سے ویسے ہی ہے، جیسے کہ کل تھا ویسے ہی آج ہے، وہی کتاب ہے، وہی اللہ کی کائنات ہے، وہی اللہ ہے، سارے معاملات اسی طرح سے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ انسان کے جو معاملات ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ علم کے اعتبار سے اس کی ذات کا معاملہ ہو، اس کے تعلقات کا معاملہ ہو، اور یہ تعلقات کا دائرہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ میں ہو جو انسانیت تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے اعتبار سے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کے اعتبار سے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اچھا، قرآن ایک اور مزاج بھی بناتا ہے، یہ جب آگے چلیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، یہ ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے، یہ ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے، باقی سب چیزیں اللہ اپنی طرف سے دینے کی بات کرتا ہے، یعنی یہاں گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے جو عام دنیا کے اندر انسان بناتا ہے، جو پیمانے بناتا ہے وہ کہتا ہے تمہارا کام تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، آگے ہمارا کام، آگے ہمارا معاملہ، آگے اللہ کے وعدے ہیں۔
ساری چیزیں اسی تناظر کے اندر آگے آتی چلی جائیں گی. تو باقی جب ہم اپنے مسائل کی طرف آتے ہیں، مسائل بے شمار ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے، یہ بھی اپنی جگہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان امور کی طرف تو قرآن کی سے رہنمائی ملے گی، اور جو میرے ذاتی مسائل ہیں، اچھا میں اپنے ذاتی مسائل کا بھی ایک الگ کیفیت رکھتا، اپنا اس کا شمار رکھتا ہوں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. اب اس ذاتی مسئلے کے حوالے سے اب میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، لہذا اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن میں رہنمائی نہیں ہے. یعنی آدمی سوچتا ہے اس اعتبار سے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن ذاتی مسائل کے بارے میں بات کرتا ہے، ذاتی مسائل، لیکن قرآن اپنے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے. کس سے بات کرتا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اگر یہ مسئلہ کا حل بتاتا ہے تو کس سے بتاتا ہے؟ جو اس کی طرف آتا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، جو اس کے یعنی جو نسخہ یہ تجویز کرتا ہے اس نسخے پر آگے چلتا ہے. ایک مثال یہاں پر دیکھیں، بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. دیکھیے ایک کتاب ہے قرآن پر عمل، سمیہ رمضان کی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، کہیں کسی مڈل ایسٹ میں کسی ملک کے اندر درس کا سلسلہ ہے، تو اس میں انہوں نے تجربات اپنے لکھے ہیں. اس میں خواتین کے دروس کی یعنی مجالس کا اس میں سارا ذکر ہے. تو اس میں ایک واقعہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ خواتین درس کے بعد اپنے مسائل بیان کرتی ہیں، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، اور وہ اس کے لیے اس سے قرآن مجید کے ذریعے سے کوئی حل تجویز کرتی ہیں، بھائی اس پر غور کرو، اس پر دیکھو، اس پر یہ اپنے سامنے رکھو. تو ایسے ہی اس میں ایک واقعہ اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کا ایک خاتون پیش کرتی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں کہ وہ بگاڑ کی ایک ایسی منزل تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے گھر میں بڑے مسائل اور پریشانیاں اور معاملات، خود اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ خاصی جو ہے پریشان کن ہو چکی ہے، ایسی منتشر ہے. تو غرض یہ کہ وہ اس کے بعد یہ کہتی ہیں، خاتون یہ کہتی ہیں، مدرسہ یہ کہتی ہیں، بھائی یہ مسئلہ تو اتنا سنگین ہے کہ مجھے اس کا حل سمجھ میں نہیں آتا، مجھے اس کا حل سمجھ میں نہیں آتا. تو قرآن مجید سے اس کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے بعد وہ کہتی ہیں، سورہ طلاق کی اس آیت کو سامنے رکھتی ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ کہتی ہیں، یعنی قرآن میں سورہ طلاق کی آیت ہے 28 بارے میں، تو کیا بتایا کہ یہ آیت جو ہے اسے اپنے سامنے رکھو اور اس کو مستقل پڑھو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر کام کرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرج بنا دے گا. تو اس معاملے میں کہ جو مخرج کی بات ہے یہ کہ مخرج یعنی راستہ، باہر نکلنا، اس مشکل سے باہر نکلنا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان نہیں جائے گا. یعنی مسئلے کا حل کہاں سے نکلے گا. اب یہ بات جو کہا چاہیے، اب وہ خاتون کہتی ہے اپنا تجربہ، وہ کہتی ہے اس آیت کو میں نے لکھ کے لگا لیا باورچی خانے میں، جہاں کام کرتی ہوں ادھر، اور مستقل میں نے اس پر توجہ شروع کر دی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا. یہ صرف ایسا نہیں ہے معاملہ کہ آدمی زبان سے کہتا جاتا ہے اور عمل کی دنیا میں کہیں اور ہوتا ہے. قرآن پر عمل ہے، اسلامی کتاب کا بھی یہی ہے. تو وہ کہتی ہیں، آگے چل کر وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس پر کام شروع کیا، اس آیت پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر کے کام کرے گا، تو مجھے اپنے اندر تبدیلی لانے کی معاملہ آ گیا. سب سے پہلے یہ میرا مسئلہ ہے نا. اب قرآن مسئلے کا حل پیش کر رہا ہے، لیکن مسئلے کا حل کیسے پیش کر رہا ہے کہ مسئلے کا حل یہ ہے، یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر جب اس میں تبدیلیاں لانی شروع کی اس کے مطابق، تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ مسئلہ میرے لیے ثانوی ہو گیا، وہ مسئلہ میرے لیے ثانوی ہو گیا. اور اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہی کہ میں اپنے آپ کو اس مقام پر کیسے لاؤں. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو اس مقام پر لانے کے لیے
جو مقام قرآن کہتا ہے، مسلم کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق، وابستگی، جو اس کا معیار، مقام، کیفیت، تو اس پر آنا ہوگا تو پھر آگے نتیجہ نکلے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، تو مومن کی وہ کیفیت، مومن کا وہ کرائیٹیریا جو قرآن پیش کرتا ہے، ویسے تو سارے اہل ایمان ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے جس حال میں وہ سب کے سامنے، تو غرض یہ کہ یہ اس مقام پر آنا اور مکمل آنا، تو ان کا معاملہ پھر اس کے اندر باقی تفصیلیں آپ کو ملے گی، تو اس میں کہ جب وہ اس کیفیت میں گئی ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی فکر میں، تو اب وہ مسئلہ ان کے لیے ثانوی ہو گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں بہرحال اللہ کی مدد بھی شامل آ رہی، اور اب ذات کی تبدیلی سامنے والے کو بھی تبدیل کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اللہ کی مدد اپنی جگہ پر ساتھ ساتھ رہتی ہے، لیکن یہ جو کام ہے بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے مجھے بدلنے کی، میں چاہتا ہوں آپ کو بدلنا، آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے تعلق تو آپس میں ہے نا، تعلق تو ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ تعلق کی جیسے عرض کیا اتنی ساری ڈائمنشن، کوئی بھی آپ تعلق یہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، میں اسی مقام پر رہ کے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تو بعض اوقات پتہ ہی چلتا ہے کہ تبدیلی تو یہاں درکار ہے۔ تو اس اعتبار سے بھائی بات یہ کہ مسائل کا جو معاملہ ہے تو یہ اپنی جگہ پر یہ ہیں، ان کا حل لیکن اس بنیاد پر ہے، اس بنیاد پر ہے